اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہم السلام۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ اگر پروردگار عالم کی جانب سے ہمارے اوپر یہ کرم نوازی نہیں ہوتی، اس کی عطا کردہ توفیق نہیں ہوتی، تو ہم بھی لوگوں کی طرح ضل ہو کے گمراہ ہو کے کسی مدرسے کے ملا کو، کسی ملک کے سپریم لیڈر کو اپنا ولی الامر اور امام اور آج کا حسین اور آج کا کل ایمان تسلیم کر چکے ہوتے ہیں۔ برادران گرامی، آج آپ کے سامنے جو لائیو آنے کا بنیادی مقصد ہے وہ ایک ویڈیو ہے جو کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، اور اس میں ایک مولوی صاحب ملا جی، ظاہر ہے اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کے ملا جو ہیں یہ کمیشن ایجنٹ، فنڈز پانے والے، ولایت فقیہ کے دسترخوان کی روٹیاں کھانے والے خامنائی زادے جو ہیں، یہ بھرپور کوشش میں ہیں اور ایک عرصے سے اس کوشش کے اندر ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے مدارس اور مساجد کے ممبروں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، اسی طریقے کے ساتھ یہ اب مجالس کے ممبر جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کریں۔ جو لوگ مساجد میں جاتے ہیں یا مدارس سے جن کا تعلق ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کمیشن ایجنٹوں کا، ان وظیفہ خوروں کا، ان خمس چوروں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آج ان کے عقیدے کے مطابق، یہ جو اصولین ہے، فرقہ خامنائیہ جو ہے، فقہ خامنائیہ کے پیروکار جو ہیں، یہ اپنے امام، اپنے ولی الامر اور اپنے کل ایمان خامنائی کی ولایت کو تسلیم کروائیں۔ اس پیج کے اوپر ایسی بہت ساری ویڈیوز کئی مرتبہ شیئر ہوئی جہاں ان کے عقائد کا پوسٹ مارٹم میں نے کیا اور دکھایا، دنیا کو بتایا کہ یہ ملا اندر سے منافق کر کیا رہا ہے۔ شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے عقائد آج سے نہیں 1400 سال سے واضح ہیں، کتب کے اندر موجود ہیں، تاریخ کی کتب سے لے کے سیرت کی کتب تک، سیرت کی کتب سے لے کے احادیث تک کی کتب تک، ہر جگہ کے اوپر کوئی ایک چیز ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو یہ شک ہو کہ شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے عقائد کیا ہیں۔ لیکن یہ ملا، یہ خامنائی زادے، ان لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ یہ ہر صورت میں تشیع کا اصل چہرہ مسخ کر کے اور دنیا کو یہ باور کروائیں کہ آج کی دنیا میں شیعہ صرف وہی ہے جو ان کے امام خامنائی کا پیروکار، جو ان کے ولی الامر خامنائی کو تسلیم کرتا اور اس کے فتوے کے اوپر عمل کرتا۔ ان لوگوں کی آپس کی منافقت کی انتہا یہ ہے کہ ہر ایک مقلد کا اپنا اپنا ایک مرجع تقلید ہے، اور وہ اس کی نظر میں جس کا وہ مقلد ہے وہ مرجع تقلید اس کے لیے عالم موافقہ ہے، دوسرا چاہے ولی الامر مسلمین کیوں نہ بنا دیں، یہ وہ اس کو اپنا مرجع تقلید تسلیم نہیں کرتا، اس کے فتوے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ہے ان کا نظام۔ سیستانی کے مقلد جو ہے اس کے نزدیک بشیر نجفی جو ہے وہ جاہل ہے، بشیر نجفی کے نزدیک سیستانی اور خامنائی کے مقلد جاہل ہیں، یہ دونوں ہی جاہل ہیں، ان کے فتوے کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے اپنے مرجع تقلید کے فتووں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو چون چون کا مربع بنایا ہوا ہے اجتہاد و تقلید کے نام پر، 7ویں صدی ہجری میں اجتہاد کو بقول وہ جو مرتضی مطہری ان کا بہت بڑا لیڈر ہے،
جس نے اس بات کا اعتراف کیا، اور ہر اس شخص نے جس نے اجتہاد کی تاریخ لکھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اجتہاد جو تھا یہ بنایا ہی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہادیان برحق حجتان خدا کی مخالفت کے لیے تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ان کا جو گرو گھنٹال ہے جس کی یہ ذریت ہے، اس نے بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اپنا اجتہاد ہی تو پیش کیا تھا پروردگار عالم کے سامنے، اپنی عبادات، اپنی ظاہری عبادات اور اپنے اس کسبی علم کے ذریعے اس نے پروردگار عالم کے سامنے یہ کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اس مجتہد کی جو ذریت ہے، مجتہد اول ابلیس لعین کی جو ذریت ہے، وہ آج بھی موجود ہے اور حجتان خدا کے مقابلے پر ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج مسلمانوں کے اندر جتنے بھی مسلک موجود ہیں ان کے پیچھے ایک مجتہد ہے، اس کا اجتہاد ہے، اس نے فتوے دیے، اس نے ایک نظریہ پیش کیا، لوگوں نے اس کی پیروی کی، وہ امام الفقہ بنا۔ آج سے 40 سال پہلے تک، جب تک ایران میں انقلاب نہیں آیا تھا، تب تک تشیع کے اندر یہ فرقے موجود نہیں تھے۔ کوئی تھا جس کو پتا تھا کہ کوئی خوئی نام کا مجتہد ہے کہ جس کی تقلید کر لینی چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کالج کے دور میں مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی تقلید کر لیں جی خوئی صاحب کی۔ میں نے کہا جی کیوں کر لیں؟ انہوں نے کہا جی یہ دینی مسائل پوچھنے کے لیے آپ جو ہے ان کے مقلد ہو جائیں۔ میں نے کہا مسائل پوچھنے کے لیے تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ مسائل تو ویسے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تم کالج کے اندر اپنے پروفیسر سے کوئی سوال پوچھتے ہو تو کیا پہلے اس کی تقلید کرتے ہو؟ تم ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے دوائی لینے کے لیے جاتے ہو تو کیا پہلے اس کی تقلید کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو کہ میں نیت کرتا ہوں اس ڈاکٹر کی تقلید کی قربتن اللہ۔ تو دینی مسائل پوچھنے کے لیے کسی ایک کی تقلید کیوں؟ ہر ایک سے سوال ہو سکتا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن گزشتہ 40 سالوں میں تشیع کے اندر بھی آج اماموں کی منڈی لگ گئی ہے۔ امام خمینی، امام خامنائی، امام سیستانی، امام بشیر نجوی، امام فلانا، امام فلانا، امام فلانا، جو اس سے پہلے تشیع کے اندر موجود نہیں تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ تشیع کے اتحاد کی بنیادی وجہ صرف 2 چیزیں تھیں: ولایت مولا امیر کائنات، امیر ممکنات، امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین، قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جو دوسری چیز تھی جس نے اس شیعہ قوم کو اتحاد پر قائم رکھا تھا، جن میں اختلاف کوئی نہیں تھا، وہ تھی عزاداری مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 2 چیزیں ایسی تھی کہ جس کے اوپر پوری شیعہ قوم دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوتی تھی تو ان کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی تھی، اختلاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کوئی نہیں کہتا تھا کہ تم قمیض اتار کے ماتم کیوں کرتے ہو، کوئی نہیں کہتا تھا کہ تم یہ جو زلجرہ برآمد کرتے ہو یہ گھوڑا پرستی ہے، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ شہزادہ قاسم کی جو مہندی برآمد کرتے ہو یہ میں جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، کوئی نہیں کہتا تھا کہ ہاتھوں میں جو کڑی پہنتے ہو یہ کیوں پہنتے ہو، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ لیکن گزشتہ 40 سالوں میں ان اجتہاد زادوں نے اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ حکومتی ایوانوں کے اندر نشستیں حاصل کر لی ان لوگوں نے، اپنی طرف سے شیعہ قوم کے نمائندے بن گئے۔ آج دنیا میں ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ اور ان کا وہ سب کچھ جو وہ اپنی مذہبی رسومات میں ادا کرتے ہیں وہی ہے جو خامنائی بیان کرتا یا جو اس کے ملک میں ہوتا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں اگر کوئی شیعہ اپنے علاقے کی تہذیب کے مطابق عزاداری کرتا ہے تو اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ ان لوگوں نے آج دنیا کو یہ باور کرا کے رکھ دیا، ہر چیز پہ اعتراض اٹھا دیا۔ ان سے پوچھئے، ان کے سروں پہ قرآن رکھیے اور ان کے گریبان پکڑیے اور ان سے پوچھئے کہ اس سب کانٹیننٹ میں بر صغیر پاک و ہند میں تمہارا کون سا مجتہد آیا تھا؟ تمہارے کس مولوی نے آ کے یہاں پہ تبلیغ کی ہے؟ کس کے مقلد تھے یہاں پہ جب اسلام یہاں پہ پھیلنا شروع ہوا تھا؟ کس کے صدقے میں اسلام پھیلا ہے یہاں پہ؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
کیوں؟ انہوں نے اپنا قبلہ بنا دیا ہے اس اپنے جھوٹے جعلی ولی الامر کو، جو اتنا بڑا ولی الامر ہے کہ اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتا۔ شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ میں امام اور ولی الامر وہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے جسم پر اختیار نہ رکھ سکتا ہو، کجا یہ کہ وہ کائنات پر اختیار رکھے۔ ہم تو امام اور ولی الامر اس کو مانتے ہیں کہ جو انگلی کے اشارے کے ساتھ سورج کو پلٹا دیتا ہے، جو زمین پہ کھڑا ہو کر آسمان پہ موجود چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، جو درخت کو اشارہ کرے تو درخت چل کے آ جاتا ہے، جو ٹھوکر مار کے کہے کم باذنی تو مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہم تو ایسے کسی کو ولی الامر نہیں مانتے جو کسی مجلس شورا نے کسی کو بنا دیا ہو کہ جی یہ ولی الامر ہے اور یہ امام ہے۔ جہاں سے انہوں نے اجتہاد لیا وہاں سے انہوں نے آج امامت بھی لے لی، وہاں سے آج ولایت بھی لے لی، ولایت فقیہ نکال کے سامنے رکھ دی، وہاں سے امام بنا کے سامنے کھڑے کر دیے۔ امام خمینی، امام خامنئی، امام سیستانی تمہارے ہیں، ہمارے نہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک مولوی صاحب ہے یہاں لاہور میں، ان کا ایک بڑا مشہور مدرسہ ہے، لیکن ان کی تاریخ سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی، واٹس ایپ گروپس میں اندر بھی چل رہی ہے اور فیس بک کے اوپر جو ہے وہ بھی شیئر کی جا رہی ہے۔ مولوی صاحب ایک اعلان فرما رہے ہیں، اس میں آپ میرے طریقہ کار کو جانتے ہیں، پہلے آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور پھر اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دراصل ایجنڈا کہاں تیار ہوتا ہے، یہ ایجنڈا آتا کہاں سے ہے، یہ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ یہ شیعہ قوم کو کس رستے کے اوپر لے کے جائیں، ان کی اصل دشمنی کیا ہے، ان کے اصل عقائد کیا ہیں۔ چلیے آج آپ کو دکھاتے ہیں، پہلے بھی دکھا چکا، پھر دکھاتا ہوں۔ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ موصوف کیا فرما رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں۔ دشمن کے مقابلے میں حق محمد و آل محمد کا دفاع کرنا اور ہونے والی سازشوں سے آپ کو آگاہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن مجھ ناچیز کی ذمہ داری اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، جو پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پارلیمنٹ اور سینٹ سے اوپر کا ادارہ ہے، اس میں اس وقت پورے پاکستان کے شیعان محمد و آل محمد کی نمائندگی کا بوجھ مجھ ناچیز کے کندھوں پر ہے۔ جہاں قانون بنتے ہیں وہ قانون نافذ ہوتے ہیں، ان قانون کی روشنی میں اگر وہ صحیح بن گئے تو ہم نسلوں کے محافظ بن جاتے ہیں، اور اگر غلط بن گئے، سوئے رہے، دفاع نہ کیا، پرواہ نہ کی، تو قانون تو بن جائے گا لیکن جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے قاتل بھی قانون ساز بن جاتے ہیں۔ تو اتنی حساسیت ہے، پاکستان کے 8 کروڑ عوام کی ذمہ داری مجھ ناچیز کے کندھوں پر ہے، اور پھر یہ جو ذاکرین، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے ذکر محمد و آل محمد کی، لیکن ان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں۔ جی میں خود آپ کے سامنے یہاں 2 گھنٹوں سے بیٹھا ہوں، اگر نہ کوئی ذاکر خطیب مولوی بھی آ کے مجلس میں بیٹھتا ہے جی وہ تو توہین سمجھتا ہے۔ میں خود عزاداروں کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں مجلس میں آ کے بیٹھا ہوں 2 گھنٹوں سے، کوئی خطیب آ کے نہیں بیٹھتا، کوئی مولوی نہیں آ کے بیٹھتا۔ اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں، تو اس کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے وہ آگے بیان کرے گا۔ یہ مجلس میں جو آ کے بیٹھا ہے یہ ذکر سننے کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ کس مقصد کے لیے بیٹھا ہے وہ اب یہ آگے بیان کرنے لگا، ذرا توجہ فرمائیں۔ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میں نے
पहले सुनी सुनाई चीजें थी, वक्त नहीं मिलता था, जब कभी मौका मिलता है तो आके बैठता हूँ, देखता हूँ कि हमारा स्टेज बयान क्या कर रहा है। जी मेरे इस भाई से माजरत चाहता हूँ कि जी हमें वो रुबाई सुना और वो सुना। रुबाई सुनाना है ना इबादत है, लेकिन उसके पीछे जो बीने बज रही थी, उसके पीछे जो लंबी लंबी सुरें चल रही थी, उसके लिए कानून बन चुका है इस वक्त। मैं तुमको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, सुन्नियों के लिए भी, शियों के लिए भी, सुन्नियों के उन नात खानों के लिए भी कि जो गानों की तर्जों पे नाते पढ़ते हैं, और शियों के जाकरों खतीबों के लिए भी कि जो गानों की तर्जों पे इस तरह लंबी लंबी बीने बजा बजा के वक्त जाया करते हैं। ये इस जुमले जो है जरा ये दोबारा सुनिएगा। दो चीजों की निशानदही की जा रही है। एक, अहले सुन्नत जो है उनमें जो नाते पढ़ी जाती हैं, और दूसरे जो तशय्यो के अंदर जाकिरीन कसीदे पढ़ते हैं। ठीक है, ये दो बातें जो है इसकी निशानदेही की है, और ये कानून बता रहा है कि हमने कानून बनाने जा रहे हैं कि यहां पर ये अब नहीं चलेगा, मिंबर से ये चीज बयान नहीं होगी। जरा तवज्जो से दोबारा सुनिए। चुका है इस वक्त, मैं तुमको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, सुन्नियों के लिए भी, शियों के लिए भी, सुन्नियों के उन नात खानों के लिए भी कि जो गानों की तर्जों पे नाते पढ़ते हैं, और शियों के जाकरों खतीबों के लिए भी कि जो गानों की तर्जों पे इस तरह लंबी लंबी बीने बजा बजा के वक्त जाया करते हैं आपका। इस बीनों में क्या था? जिक्र हुसैन के लफ्ज होते तो 100 दफा बयान किया जाता, खाली इतनी लंबी आवाजें लगा के ये कीमती वक्त जो इमाम हुसैन के जिक्र में बसर होना चाहिए था, वो शैतानी आवाजों में जाया किया जा रहा है। नहीं रुके आप लोग, तो अब हुकूमत ने कानून बना दिया है, और अनकरीब ये कानून पार्लियामेंट से पास होके आ रहा है। जिस तरह भी जाकिरों और बानियों को सुन लिया आपने। नात खान जो नाते पढ़ते हैं और हमारे वो जाकिरीन जो कसीदा पढ़ते हैं, उनके खिलाफ ये मुल्ला जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अंदर अपनी तरफ से शियों की नुमाइंदगी बन के बैठा हुआ है। पहली बात, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और ये हुकूमत को भी समझ लेना चाहिए, वाज़े लफ्जों में समझ लेना चाहिए कि ये शख्स शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का कतअन नुमाइंदा नहीं है। ये शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का कतअन नुमाइंदा नहीं है। ये नुमाइंदा है उस मुल्क का जहां से ये फंड खाता है, जहां से पैसे मिल रहे हैं और ये अपने मदरसे चलाता है, जहां पर ये खुम्स इकट्ठा करके भेज के उसका कमीशन खाता। कतन इसका कोई ताल्लुक नहीं है शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया के अकायद के साथ और उनके साथ। ये असूली फिरके से ताल्लुक रखने वाला खामनाई का एजेंट है। ये पाकिस्तान के अंदर तशय्यो में एक और रियासत बनाने वाले लोग हैं, जो ये दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, खामनाई की एक आवाज के ऊपर हम वो सब कुछ कर गुजरेंगे जो वो कहेगा। और इन लोगों ने तशय्यो के अकायद का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इन्होंने तशय्यो के अकायद को तब्दील करके रख दिया है। नहीं मानते शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया किसी ऐसे शख्स को अपना वलीउल अमर और अपना इमाम, इवन आयतुल्लाह उल उज़्मा भी तस्लीम नहीं करते कि जिसको किसी मुल्क की पार्लियामेंट ने या मजलिस शूरा ने बनाया हो। हमारे नजदीक आयतुल्लाह उल उज़्मा जो है वो हैं जिनको अल्लाह जल्ला जलालहू ने आयतुल्लाह उल उज़्मा करार दिया, जिनको अपना हुज्जत, अपना हादी करार दिया है, जिनके लिए कुरान हकीम में और हदीस में नस मौजूद है। हम उनको अपना वलीउल अमर और इमाम मानते हैं। शियों में इमाम जो है वो सिर्फ 12 हैं। किसी भी हवाले से हम किसी दूसरे को अपना इमाम तस्लीम नहीं करते। हमारे यहां इमामुल फिक नहीं हुआ करते। बिल्कुल भी ये शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया पाकिस्तान का कतन नुमाइंदा नहीं है। ये उसी का नुमाइंदा है जिसके फंड्स के ऊपर पलता है, जिसको खुम्स के पैसे जोड़ जोड़ के भेज के कमीशन खाता। और ये जो इसने बात कही कि तशय्यो के वो जाकर और अहले सुन्नत के वो नात खान, उनके ऊपर पाबंदी लगेगी और उनके ऊपर कानून बनेगा। तू पढ़ेगा नात? तू होता कौन है नात के ऊपर पाबंदी लगाने वाला? और तू होता कौन है कसायद को रोकने वाला? तुम लोग मिंबरों से क्या पढ़ते हो, क्या दुनिया को बताते हो, हम जानते नहीं।
اور یہ اکیلا نہیں ہے، یہ سازش آج کی نہیں ہے. اسی لاہور شہر میں بیٹھے ہوئے ایک اور بہت بڑے مدرسے کا ملا فساد ہزاروی اس بات کی اپنے عقیدے کا اعلان پہلے کر چکا، بتا چکا ہے کہ اس کے نزدیک ولی کون ہے. اس نے تو اسٹریٹ اوے کہا ولی وہ نہیں ہے جس کی نعتیں پڑھی جائیں. کون نہیں جانتا کہ نعت کس کے ساتھ منسوب اور کس کی نعت پڑھی جاتی ہے؟ وہ کہتا ولی وہ نہیں ہے جس کے قصیدے پڑھے جائیں. کون نہیں جانتا کہ قصیدے کس کے پڑھے جاتے ہیں؟ وہ کہتا ولی وہ نہیں ہے جس کی مجالس بپا کی جائیں. کون نہیں جانتا کہ مجالس کس کی بپا کی جاتی ہیں؟ بلکہ اس کے نزدیک ولی وہ ہے جو اس وقت اس کا ولی الامر اور امام ہے. ویڈیو دیکھیں، آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاتا ہوں اس فساد ہزاروی کا عقیدہ جو اس نے اس وقت بیان کر کے بتایا تھا. غلامی، یہ وہی دنیا ہے جس میں آج ہم بسر کر رہے ہیں زندگی. آج ہم نے ساری زندگی کو ولایت کے بغیر چن لیا. ہم نے ولایت کے متبادل نظام ڈھونڈ لیے، ہم نے ولایت کے متبادل راستے ڈھونڈ لیے، ہم نے متبادل اولیاء تلاش کر لیے. آج آپ کے دو ولی ہیں، ایک وہ ولی جس کا نام زبان سے ادا کرتے ہو اور ایک وہ ولی جس کو اپنی زندگی کا اختیار دے رکھا ہے. قرآن ولی اس کو نہیں دیتا جس کے قصیدے پڑھے جائیں. قرآن ولی اس کو نہیں دیتا جس کی نعتیں پڑھی جائیں. قرآن ولی اس کو نہیں دیتا جس کی مجلسیں برپا کی جائیں. قرآن ولی اس کو کہتا ہے جسے اللہ نے امت کا اختیار دے دیا. سنا آپ نے کیا کہہ رہا ہے یہ؟ قرآن ولی اسے نہیں کہتا جس کی نعتیں پڑھی جائیں. یعنی اس کے نزدیک سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ تمہارا ولی ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے ولی نہیں ہے. یہ ہے ان اصولیوں کا عقیدہ، ان کمیشن ایجنٹوں کا، ان خامنہ ذاتوں کا عقیدہ جو یہ چاہتے ہیں کہ پورے ممبروں سے، مجالس کے ممبروں کے اوپر بھی آ کے اسی کی تبلیغ کر سکے جہاں آج تک مولائیوں نے ان کو گھسنے نہیں دیا. یہ کہتا ہے کہ قصیدے اس کے جس کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں وہ ولی نہیں ہے. یعنی مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ولی نہیں ہے. جس کی مجالس برپا ہو وہ ولی نہیں ہے. مولا حسین جو ہے وہ مومنین کے ولی نہیں ہے. بلکہ ولی کون ہے؟ اس کا وہ جو اس کو ٹکڑے ڈالتا ہے اپنے دسترخوان کی، جھوٹی ہڈیاں چوس چوس کے اس کی طرف پھینکتا ہے. قرآن ولی اس کو نہیں دیتا جس کی نعتیں پڑھی جائیں. قرآن ولی اس کو نہیں دیتا جس کی مجلسیں برپا کی. اور اسی میں آپ سنیں گے، اسی کی زبان سے سنیں گے، یہ بتائے گا. یعنی اس کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکے کہ رسول اللہ تمہارے ولی ہیں. یہ نہیں کہہ سکا کہ تم رسول اللہ تمہارے ولی نہیں، مولا امیر تمہارے ولی نہیں، مولا حسین تمہارے ولی نہیں. اس نے الفاظ بدل کے کہا جس کی نعتیں پڑھو وہ تمہارے ولی نہیں، جس کے قصائد پڑھو وہ تمہارے ولی نہیں، جس کی مجالس برپا کرو وہ تمہارے ولی نہیں. تو پھر اس خبیث کے مطابق ولی کون ہے وہ اسی کی زبان سے سنیں. یہی بتا رہا ہے آپ کو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. قرآن ولی اس کو کہتا ہے جسے اللہ نے امت کا اختیار دے دیا ہے. نعرے سن رہے ہیں آپ؟ کس کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں؟ یہ ملا یہ چاہتے ہیں کہ اب نعتیں بھی اسی کی پڑھی جائیں جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، قصیدے بھی اسی کے سنائے جائیں جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، مجالس بھی اسی کی برپا کی جائیں جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے نام کا ماتم تو سڑکوں پہ ابھی بھی کرتے نظر آتے ہیں نا. لبیک خامنہئی پہ ماتم ہوتا آپ نے عاشورہ کے جلوس میں دیکھا نہیں ہے؟ پر آج ہم راضی ہو گئے. ولایت کے بغیر دنیا متبادل راہوں پر اور متبادل صورتوں پہ ہمارے
استخارے مثبت آ گئے ہیں، استخارے نکالے مثبت آ گئے کہ رہ سکتے ہو آپ. وہ لوگ جنہیں ولایت سکھانا چاہیے تھی، قرآن سے آیتیں تلاش کر کر کے اور حدیث کی کتابوں کو کھنگال کر ایسی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں جو طاغوتوں کے ساتھ سمجھوتے کا جواز دیں. جس طرح عدالت میں ایک مجرم آ جاتا ہے اور وکیل قانون پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مجرم بتاتا ہے وکیل کو، اے وکیل، اے قانون دان، اے قانون شناس، اے LLB، اے بارٹلا، اے بیرسٹر، اے قانون کا ماہر، میں نے جرم کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں نے قبضہ کیا ہے، اب تو نے مجھے اس عدالت سے نجات دلانی ہے. وکیل جان جاتا ہے یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، وکیل اپنی فیس رکھتا ہے. اگر وکلاء یا تشریف فرما ہے، میں معذرت کے ساتھ ان سے عرض کر رہا ہوں، جو وکیل یہ کرتے ہوئے کی بات ہو رہی ہے، جو نہیں کرتے ظاہر ہے وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن وکیلوں کو روزمرہ یہ کام پیش آتے ہیں، ایسی فائلیں ان کو ملتی ہیں، انہی سے کماتے ہیں. اگر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، اب قانون کے پنجے سے تو نے مجھے چھڑانا ہے، وکیل قانون کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے. کیا ڈھونڈتا ہے قانون سے؟ آیا قانون میں انصاف ڈھونڈ رہا ہے؟ آیا قانون میں عدل ڈھونڈ رہا ہے؟ آیا قانون میں مجرم کی سزا ڈھونڈ رہا ہے؟ نہ، یہ وکیل دیدہ و دانستہ قانون کے ورق پاروں کو کھنگال رہا ہے، عدالتی ریفرنس ڈھونڈ رہا ہے، بین الاقوامی فیصلوں کی فائلیں پڑھ رہا ہے، تاکہ کہیں سے کوئی ایسا گول گول فیصلہ مجھے مل جائے جس کا حوالہ جج کو دیکھ کے کنفیوز کر کے اس مجرم کو عدالت سے میں بچا لوں، سزا سے بچا لوں. یہی کام جو ایک وکیل بیٹھا اپنے دفتر میں کر رہا ہے، ممکن ہے ایک عالم بھی بیٹھا ہوا اپنی لائبریری میں یہی کام کر رہا ہو. جس کو طاغوتوں سے نجات دلانے کی امت کو وہ قرآن کے فرقے الٹ رہا ہے، وہ حدیثوں کی کتابیں کھنگال رہا ہے، وہ فقہ کے مسئلے ڈھونڈ رہا ہے تاکہ کوئی ایسا الجھا ہوا متشابہ مطلب مل جائے جس سے طاغوتیت کے سائے میں رہنے کا جواز مل جائے. جسے ولایت سمجھانی تھی وہ طاغوت کے سرٹیفکیٹ دینے میں مصروف ہو گیا ہے. سن لیا آپ نے؟ یہ چاہتے ہو تم کہ ممبر سے بیان کرو؟ یہ چاہتے ہیں یہ. پرچم آل رسول ایران میں ہے، ولی فقی کے ہاتھوں میں ہے، لہذا اس نے بھی ادھر ہی رخ کیا ہے. اس نے بھی اپنے زمانے کے حسین ابن علی کو اس نے للکارا ہے، اور اس نے بھی اپنے زمانے کے حسین ابن علی کو اس نے للکارا. بنده تنم میلرزه اون وقتی که کسانی اسم مبارک امیرالمومنین علیه السلام رو میارن یا اسم مبارک ولیعهد روح‌الفدا رو میارن، بعد اسم ما رو هم دنبالش میارن. تنم میلرزه. من اون حقایق نور مطلق با ماها که غرق در ظلمتیم، ما گیاه همین فضای آلوده دنیای امروزیم، ما کجا؟ کمترین و کوچکترین شاگردان اونا کجا؟ ما کجا و قنبر اونها کجا؟ ما کجا و اون غلام حبشی فدا شده در کربلای امام حسین کجا؟ ما خاک پای اون غلام هم محسوب نمیشیم. اما اون چی که حقیقت اینه که ما به عنوان مسلمانانی کہ راہمون رو شناختیم. سن لیا اس کا امام جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کے حسین ابن علی. یہ دکھانا چاہتے ہو، یہ سنانا چاہتے ہو، یہ بتانا چاہتے ہو ممبروں سے آ کے، مجالس کے ممبروں میں یہ تبلیغ کرنا چاہتے ہو یا یہ کرنا چاہتے ہو؟
فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا تمہارے بجائے ایک اور قوم لے آئے گا. وہ قوم کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اس قوم کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے تھکے گی نہیں. اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ راہ خدا میں کسی ملامت گر کی ملامتوں سے ڈرے گی نہیں. اگر تم نے منہ موڑ لیا میں ایسی قوم پیدا کروں گا. یہ بھی قرآن میں اسی رسول پر نازل کر کے فرما دیا. لہذا فرمایا ہے رسول میرے نظام ولایت کا اعلان فرما دو. اگر آج اس مجمع کو پتہ نہ بھی چلا تو کوئی بات نہیں، میں ایک ایسی قوم لوں گا جو اس ولایت کو نظام سمجھ کر، نظام بنا کر پرچم ولایت. یہاں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ غدیر خم کی بات کر رہا ہے. جہاں پر مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مولائیت کا اعلان ہوا، یہ اس کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے رسول کو کہا کہ اگر یہ جو تیرے سامنے صحابی کھڑے ہیں ان کو نہ بھی سمجھ میں آیا تو میں ایک نئی قوم لے آؤں گا. اور وہ نئی قوم کون سی ہے؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی بول رہی ہے. اور پھر نئی قوم کا جو نمائندہ ہوگا، جو کل ایمان ہوگا، وہ کون ہوگا؟ سن لیں. بلند کر کے اور اس کو نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا دیں گے. اور وہ بھی کس وقت بتا دیں گے؟ جب پوری دنیا اعلان کرے گی کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج سائنس کا زمانہ ہے، آج جمہوریت کا زمانہ ہے، آج شیطانی نظام کا زمانہ ہے. اسی وقت میں ایسی قوم پیدا کروں گا. اسی وقت تیری نسل سے ایک فرزند پیدا کروں گا جس کا نام روح اللہ خمینی ہوگا. وہ اسی ولایت کو نظام بنا کر ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس کے زمانے میں، کمپیوٹر اور خلائی زمانے میں ولایت کا نظام بنا کر نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا دے گا کہ یہ وہ اعلان تھا جو رسول کر رہے تھے. یہ پھیلانا چاہتے ہیں یہ مجالس کے ممبر پہ آ کے. یہ مولا میر کائنات کی مولائیت کا اعلان غدیر میں نہیں ہوا تھا. یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو اعلان ہوا تھا وہ دراصل ان کے پہلے امام خمینی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. رسول اللہ نے جو یہ فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، وہ دراصل اس کا معنی یہ تھا کہ آخری زمانے میں جا کے 14ویں صدی میں خمینی مولا ہوگا تمہارا. یہ ہے ان کا عقیدہ. یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ ممبروں کے اوپر قبضہ کر کے. خیبر و خندق مولا میر کائنات کی وہ انفرادی جنگیں ہیں جن کو آج تک پورا عالم اسلام تسلیم کرتا آتا ہے. لیکن یہی ولایت فقیہ کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والے کمیشن ایجنٹ، ان کے نزدیک خیبر و خندق کیا ہے وہ بھی انہی کی زبان سے سنیں. وہ جنگ احزاب جو رسول اللہ کے خلاف لڑی گئی وہ آج کہیں زیادہ منظم ہو کر اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے. عزیزان، ہم جنگ خیبر سنتے ہیں، جنگ خندق سنتے ہیں، جنگ بدر و احد سنتے ہیں، لیکن صرف سنتے ہیں. اور وہ جنگیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں وہ حقیقی جنگ خیبر نہیں ہے. وہ جو جنگ خیبر و خندق ہمیں سنائی جاتی ہیں ممبروں سے، مجالس کے ممبروں سے، وہ حقیقی نہیں ہیں، وہ خیالی ہیں. سنیں کیا کہہ رہا ہے یہ. خیالی جنگ خیبر ہے. وہ کسی خطیب کے ذہن ہے، وہ کسی ذاکر کے شاعر کے ذہن کی پیداوار ہے. جنگ خیبر کل کفر جمع ہو کر اسلام کے مقابلے میں آ جائے تو جو بھی اس وقت پرچم اٹھا کر اس کے مقابلے میں نکلے وہ کل کا کل ایمان ہوتا ہے. آج کا کل ایمان سید علی خان نہیں ہے. سرکار رسالت میں آپ نے مولا میر کائنات کو جنگ خندق میں کہا تھا نا برز الایمان کلہ علی کل کفر. یہ مجالس کے ممبروں کے اوپر خطبے قبضے کرنے کے بعد یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھنے والا نام نہاد اصولی شیعوں کا جو لیڈر بنا پھرتا ہے کہ میں ان کا نمائندہ ہوں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ وہ عقائد ہیں جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کل ایمان مولا میر کائنات تھے تو 1400 سال پہلے تھے. آج کا کل ایمان خامنئی ہے یا خمینی ہے. سنیں کل ایمان سید علی خان نہیں ہے اور اس کا فرزند حسن نصر اللہ ہے. یہ آج کا کل ایمان ہے. یہ قصیدے پڑھانا چاہتے ہو، یہ قصیدے اور یہ نعتیں پڑھنا چاہتے ہو، یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہو. تمہیں کہاں ہضم ہوتے ہیں قصائد؟ تمہیں کہاں ہضم ہوتے ہیں ذکر کرنے والے ذاکر؟
ان کے عقیدے سنیں، میں آپ کو ان کے عقیدے سنا رہا ہوں، یہ چاہتے کیا ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہیں ان کے عقائد. یہ قصیدے پڑھیں گے یہ ممبروں پہ. ان کو مولا علی کا پسند نہیں ہے قصیدہ. مولانا المومنین اسپورٹس مین تھے، روزانہ باقاعدہ جنگی تیاری کرتے تھے، کبھی تو جو ہے اپنے 25 سال میں بھی وہی جوہر تھا، اور 25 سال کے بعد بھی جنگ سکھی میں بھی وہی جوہر تھا. کیا مانے سپر نیچرل کا نا ریگولر ریہرسل کا کام ہوتا تھا اس پر سلوات. یہ ہے ان کے عقائد، ان اصولی مشرقین کے عقائد. ان کے نزدیک مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک سپورٹس مین تھے بس، جس کو رسول پاک نے کہا کہ یہ ید اللہ ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ سپورٹس مین ہے. یہ قصیدے پڑھیں گے آ کے، یہ ممبروں پہ آ کے قصیدہ پڑھیں گے مولا میر کائنات کا. مولانا المومنین اسپورٹس مین تھے، روزانہ باقاعدہ جنگی تیاری کرتے تھے، کبھی تو جو ہے اپنے 25 سال میں بھی وہی جوہر تھا، اور 25 سال کے بعد بھی جنگ سکھی میں بھی وہی جوہر تھا. کیا مانے سپر نیچرل کا نا ریگولر ریہرسل کا کام ہوتا تھا اس پر سلوات. یہ قصیدے پڑھیں گے یہ، ہاں قصیدے یہ پڑھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مجالس کے ممبر پہ آ کے بھی یہی قصیدے پڑھیں. سنیں کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے یہ. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اس کا مصداق اگر کوئی ہے تو آیت اللہ خامنئی رہبر معظم، خدا انشاءاللہ ان کو سلامت رکھے. سورہ دہر کی یہ آیت جو ہے یہ مخصوص ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے. یتیم مسکین اور اسیر کو جو کھانا دیا تھا انہوں نے، اس کے بارے میں. اور یہ آیت پڑھ کے بیان کر رہا ہے کہ اس کا مصداق جو ہے وہ خامنہ ہی ہے. یہ قصیدے سننا چاہتے ہیں یہ ممبروں پہ آ کے. پھر سنیں. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اس کا مصداق اگر کوئی ہے تو آیت اللہ خامنئی رہبر معظم، خدا انشاءاللہ ان کو سلامت رکھے. جان لے جس کے نام سے دشمن سو نہیں سکتا اس کا نام ہے خامنئی. سن لیا سورہ دہر کی مصداق. اور سنیں. یہ کس کے قصیدے پڑھنا چاہتے ہیں سنیں.
مولا علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھے گئے قصیدے ان کو بڑے چبھتے ہیں. ان کے عقیدے کیا ہیں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ مجالس کے ممبروں سے آ کے سنیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب ظہور ہوگا تب جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور کوئی توپ نہیں چلے گا, کوئی میزائل نہیں چلے گا, سارے میزائل بیکار ہو جائیں گے اور یہ بیکار ہو جائیں گے اور جو ہے وہ سب بیکار ہو جائیں گے. تو ظہور ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے. آپ اس انتظار میں مت بیٹھیے کہ ظہور ہونے والا ہے. ظہور ہو چکا ہے, امام آ چکے ہیں, حکومت قائم کر چکے ہیں. ظہور ہو چکا ہے, امام آ چکے ہیں, حکومت قائم کر چکے ہیں. کیونکہ اس کا امام جو اس کو اپنے دسترخوان کی ہڈیاں چوس چوس کے پھینکتا ہے وہ تو آ چکا ہے, اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے. یہ ظہور خامنائی کا تسلیم کرتے ہیں, خمینی کا ظہور تسلیم کرتے ہیں, لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ معصومین علیہ السلام ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ ظہور فرماتے ہیں تو وہاں ان کو غلو اور شرک نظر آتا ہے. یہ عقیدے بیان کرنا چاہتے ہو یا یہ عقیدے بیان کرنے ہیں؟ سمجھیے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ہم کس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں؟ اہل بیت ان کی بھی کبھی کبھی نہیں قبول ہوتی تھی. حیران ہو گئے آپ؟ حیران ہو گئے آپ؟ الزام مت لگائیں. ہم عقیدہ رکھتے ہیں, پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو میری بارگاہ میں آنے کے لیے. ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں, ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں پروردگار سے. اور یہ خبیث کیا کہہ رہا ہے, یہ خامنائی زیادہ کیا بول رہا ہے, سنیں ذرا. اہل بیت ان کی بھی کبھی کبھی نہیں قبول ہوتی تھی. حیران ہو گئے آپ؟ بھی کبھی کبھی نہیں قبول ہوتی تھی. حیران ہو گئے آپ؟ اہل بیت ان کی بھی کبھی کبھی نہیں قبول ہوتی تھی. اہل بیت ان کی بھی کبھی کبھی نہیں قبول ہوتی تھی. حیران ہو گئے آپ؟ حیران ہو گئے آپ؟ الزام مت لگائیے گا میرے اوپر. میں بہت مستند باتیں کرتا ہوں, میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا ہوں. ان کی بھی کبھی کبھی نہیں قبول ہوتی تھی. حضرت علی عالم جوانی سے شہادت کی دعا مانگ رہے تھے. کب قبول ہوئی؟ کب قبول ہوئی؟ آخری وقت سن 40 ہجری میں دعا جا کے قبول ہوئی. تو مانگ تو وہ بہت پہلے سے رہے تھے. خدا جانتا تھا کب دینا ہے. خدا کو جب دینا تھا اس نے تبھی دیا ہے, ورنہ مانگ تو حضرت علی بھی رہے تھے. شہادت کی دعا ہمیشہ سے مانگی ہے, ہمیشہ. یہ قصیدے پڑھیں گے جو ماتم تک مولا حسین کا نہیں کرتے. یہ نظام یہاں پاکستان میں لانا چاہتے ہیں, جو درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پہ پڑھنے کی بجائے ان پہ پڑھتے ہیں. سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی امام الثورة الاسلامیہ آیت اللہ العظمیٰ الروح اللہ الموسوی الخمینی والصلاة والسلام علی خلیفتہ ووزیرہ ومفجر الاسلامیہ آیت اللہ العظمیٰ السید علی خامنائی. ان کے درود و سلام یہ ہیں محمد و آل محمد. وسیع و وزیر ہی کس کا؟ خمینی کا. کون؟ خامنائی. ذرا توجہ کے ساتھ اس کی عبارت سنیں, یہ درود و سلام کس پہ بھیج رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی امام الثورة الاسلامیہ آیت اللہ العظمیٰ الروح اللہ الموسوی الخمینی والصلاة والسلام علی خلیفتہ ووزیرہ
ومفجر الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنائي. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود و سلام خمینی اور خامنائی پہ، محمد و آل محمد پہ نہیں. یہ تشیع کو یہ لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھو ہمارے عقیدے یہ ہیں، ہمارے امام یہ ہیں. یہ ان کا ہم دنیا تو کرتی ہے مولا حسین کا ماتم، شیعہ جب ماتم کرتا ہے مولا حسین کا کرتا ہے، خانوادہ اہل بیت کا کرتا ہے، لیکن یہ کس کا ماتم کرتے ہیں؟ یہ ہے ان کی آزاداری. اس کا نفاذ چاہتے ہیں یہ پاکستان کے اندر. میرے پاس ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے ان کی ویڈیوز کا، ان کے عقیدے، ان کے خامنائی کے بارے میں. خامنائی تو عین خدا ہے، خامنائی تو مولا ہے. یہ ان کے عقائد ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مجالس کی ممبر کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہی تعلیم دیں. چھوڑو مولا حسین کی آزاداری پہ کیا رکھا ہوا ہے، خامنائی کے نام کا ماتم کرو، لبیک خامنائی. چھوڑو یہ علی سرکار کے قصیدے میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا رکھا ہوا ہے وہاں پہ، خامنائی کے قصیدے پڑھو. چھوڑو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے میں کیا رکھا ہوا ہے، خامنائی کی نعتیں پڑھو. یہ چاہتے ہیں یہ لوگ. سن ملا، تو وہی ہے نا جس نے ایک کتاب لکھی تھی. مولا میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، تیرے سے. یہ جس نے منہاج الحسین بنائی ہوئی ہے، محمد حسین اکبر، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن. میں تیرے سے بات کر رہا ہوں. تو نے لکھا تھا نا مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں، جب عاشور کا تذکرہ کیا تو تو نے اس میں یہ لکھا کہ فجر عاشور مولا حسین علیہ السلام نے شہادت کے لیے غسل شہادت فرمایا، غسل فرمایا. یعنی جہاں پر شہزادہ علی اصغر کو پلانے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں تھا، وہاں پہ تو نے یہ لکھا، اپنی کتاب میں لکھا
کہ مولا حسین علیہ السلام نے غسل فرمایا، اور جو اس کے آگے لکھا وہ تو میری زبان پر آنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جو تجھے جانتے ہیں، جنہوں نے تیری وہ کتاب پڑھی تھی جس کو بعد میں تو نے حذف کر دیا اس جملوں کو، وہ تو جانتے ہیں کہ تو نے یہ لکھا تھا۔ سن، شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے عزادار اور اس کے ذاکرین اور اہل سنت کے وہ محترم دوست جو نعتیں پڑھتے ہیں، اور صرف نعتیں نہیں پڑھتے، آج محمد و آل محمد علیہ السلام کے وہ قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ جو شاید شیعہ ممبروں سے بھی اس طریقے سے نہیں پڑھے جاتے ہوں گے۔ جیسے برادران اہل سنت اٹھ کے نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور جس طریقے سے داد دیتے ہیں وہاں پہ، میں جانتا ہوں تجھے تکلیف ہے، میں جانتا ہوں، اور میں ہی نہیں جانتا، ہر شیعہ ماتمی زنجیر زن عزادار جانتا ہے، تمہیں تکلیف ہے اس چیز سے۔ تم لوگوں کو تو کبھی کسی نے مجلس کی دعوت نہیں دی کہ ممبر پہ آ کے ذکر حسین کرو، تم مدرسوں میں بیٹھ کے صرف فنڈ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ فنڈ جو یہاں پہ خمس اکٹھا کر کے بھیجنے، منی لانڈرنگ کرنے کے چکر میں تمہیں کمیشن کے طور پہ ملتا، یا وہ فنڈ جو تمہارا دفتر مرجعیت وہاں سے بھیجتا ہے، یہ خام خیالی دماغ سے نکال دو۔ ایسا کوئی قانون شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کو قطعاً قبول نہیں، نہ شیعوں کو قبول، نہ اہل سنت کو قبول، کہ جس کے تحت نعت پڑھنے کے اوپر یا قصیدہ پڑھنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اور حکومت وقت کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے، یہ 2 ٹکے کے ملا، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ فنڈڈ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان کے مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا جواد نقوی کے مدرسوں کے ترانے نہیں سنے آپ نے؟ جہاں پر پاکستان میں موجود لاہور کے، یعنی پاکستان کے دل ہے لاہور شہر، اس لاہور شہر میں بیٹھ کے، جہاں گورنر پنجاب بیٹھا ہوا ہے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب رہتا ہے، وہاں پر وہ اپنے مدرسے میں خمینی کے ترانے سناتا ہے، جہاں پر پاکستان کا ترانہ پڑھنا چاہیے تھا۔ آپ لوگ لا علم ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اگر کوئی ایسا قانون پاس کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس کے ذریعے ذاکری کو، قصائد کو یا نعت پڑھنے کو روکا گیا، تو یقین جانیے صرف شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہی نہیں، برادران اہل سنت اور شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ، اثنا عشریہ کا مطلب ہوتا ہے 12 امام، ہم 12 امام والے ہیں۔ یہ خمینی خامنئی ہمارے امام نہیں ہیں، یہ 13 امامی، 14 امامی، اور اس کے بعد اب 15واں امام آنے والا ہے ان کا، یہ ان کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ یہ شیعت ایران میں پائی جاتی ہے، اس شیعت کا پاکستان کے شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ ایسا کوئی قانون پاس مت کیجیے گا۔ کسی نے کوشش کی تھی، پنجاب اسمبلی سے ایک بل پاس کروایا تھا نا، کیا حال ہوا اس کا؟ اگر ایسا کوئی قانون بنانے کی کوشش کی گئی کہ جس کے ذریعے ذاکری کو، قصائد بیان کرنے کو، مصائب بیان کرنے کو اور نعتیں پڑھنے کو روکا گیا، تو یقیناً ہم مزاحمت کریں گے، ہم قطعاً قبول نہیں کریں گے اس کو۔ ہم مولا حسین کی مجالس خمینی خامنئی کے قصیدے سننے کے لیے نہیں بپا کرتے، ہماری مجالس کا مقصد محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ یہ ٹولہ جو ہے ان کو الگ ہو جانا چاہیے، ان کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اصولی فرقے کے لوگ ہیں، یہ خامنائی زادے ہیں، یہ خامنائی کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کا تشیع اثنا عشریہ امامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بھی کچھ ویڈیوز ہیں، اگلی نشست میں ایک اور ملا کی بات کروں گا، دکھاؤں گا، بتاؤں گا، ثابت کروں گا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ باطل ہے۔ شیعت قیاس اور زن کا نام نہیں ہے، شیعت کسی جھوٹے جعلی ولی الامر اور امام کی پیروی کا نام نہیں ہے۔ ہم نے 1400 سال سے کسی کو نہیں مانا، 1400 سال سے ہم نے 12 امام ہی مانے ہیں، 12 ہی اولی الامر مانے ہیں۔ ہم کسی
کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. مولا سلام. اور یہ جو نیچے یہ خامنائی زادے، اچھا میں خامنائی زادہ کہتا ہوں نا تو ان کو غصہ لگتا ہے. میں تمہارے خامنائی کو میں نے کب گالیاں دی ہیں؟ کہتے ہو خامنائی کو گالیاں دیتا ہے. ذرا مجھے بتاؤ تمہارے خامنائی کو میں نے کب گالیاں دی ہیں؟ میں اسے کہتا ہوں قیاسی ظنی اجتہادی. کیا یہ مجتہد نہیں ہے؟ یہ گالی ہے؟ اور اگر یہ گالی ہے تو پھر تم خود گالیاں دے رہے ہو اس کو. اگر میں کہتا ہوں سیاسی ملا تو کیا وہ سیاسی نہیں ہے؟ سیاست نہیں کرتا، یہ گالی ہے؟ اگر میں کہتا ہوں بطری تو کیا بطری نہیں ہے؟ میں نے تو کبھی کسی ملا کو گالی نہیں دی. ہاں جو ہیں وہ کہہ کے بیان کرتا ہوں اور کروں گا اور کہتا رہوں گا. اور ایاز حسین مرجات تمہارے واٹس ایپ کا بھی پتا ہے کہ کیا ہے، تم لوگوں کی اوقات کا پتا ہے مجھے. ابھی آج کل ایک گروپ کے ساتھ چل رہی ہے نا بحث، ان کا بھی حال کیا ہوا ہے. اور تم لوگوں کو تمہارے گروپ میں آ کے جو کر کے آیا تھا تمہیں یاد ہونا چاہیے. تم لوگوں کی اوقات ہی اتنی ہے کہ جب تم لوگوں کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تو پھر تم لوگ بکواس کرتے ہو. اور میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں. وہاں پہ صرف یہی کہہ کے نکل جاتا ہوں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تمہارے یہ عقائد خامنئی جو ہے وہ عین خدا ہے، خامنئی جو ہے وہ مولا ہے، خامنئی کل ایمان ہے، خامنئی جو ہے وہ آج کا سارا کچھ ہے، یہ تمہارے عقیدے ہیں، ہمارے نہیں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. مولا سلامت رکھے ہر مولائی ماتمی زنجیر زن ازادار کو. مولا سلامت رکھے ہر اس شخص کو جو منتظر امام زمانہ تو ہے، جس نے اپنا ولی الامر اور امام کسی ملا کو نہیں بنایا، کسی سیاسی لیڈر کو نہیں بنایا. کروڑوں دعاؤں کی سب سے بڑی دعا اللہم اجل ولیک الفرج. ہم منتظرین امام زمانہ ہیں. یہ وہ خامنئی زادے کہ جن کو کہا جائے کہ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے دشمنوں پر لعنت کرو تو ان کو موت پڑ جاتی ہے. نہیں 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 نہیں. اور جب ان کے خامنئی کی باری آتی ہے تو کمنٹس کے اندر ان کی گفتگو دیکھ لیں، ان کی گالیاں دیکھ لیں. یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان کی مرجعیت، یہ ہے ان کا نظام ولایت فقی. اور تقی ہاشمی کے ساتھ جتنی میری گفتگو ہوئی ولایت کے عنوان کے ساتھ اور یہ نظام ولایت اور ولایت فقی کے اور اجتہاد کے عنوان کے ساتھ، وہ آن ریکارڈ ہے. جس کو نہیں معلوم وہ یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ لے کیسے اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی مرجعیت کا پوسٹ مارٹم کیا ہے میں نے. جن کو شوق ہے وہ وہاں سے جا کے دیکھ لیں. جو سوال میں نے کیے ہیں ان کے جواب ان کی زبانی بھی سن لیں، جو اعتراض میں نے اٹھائے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. یہ نہیں کر سکتے. ان کے نظام اجتہاد میں سوائے جھوٹ اور کذب بیانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کا ایک مرجع دوسرے مرجع کے مقابلے کے اوپر نہیں آ سکتا. ان کا ایک مقلد کا جو مرجع تقلید ہے اس کے نزدیک باقی سارے مرجع تقلید ابو جہل ہیں. یہ ہے ان کا نظام مرجعیت. بات کرتے ہیں آ کے رہبر معظم جس نے خامنئی کو اپنا ولی الامر اور امام مان لیا، وہ منتظر امام کہاں سے رہا؟ سنا نہیں ہے؟ امام آ چکے ہیں، حکومت قائم ہو چکی ہے، انتظار مت کریں. یہی کہتے تھے نا، سنا ہے نا اپنے کانوں سے. تمہارے چھپے ہوئے عقیدے میں نے دنیا کے سامنے اسی لیے لا کے رکھے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بے حد و حساب. اتنا کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی مخلوق ہے وہ حساب نہ کر سکے، اتنا درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور اتنی ہی لعنت ان کے ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر شکل کے، ہر طرح کے، ہر دور کے زندہ، مردہ اور آئندہ پیدا ہونے والے بھی دشمن پہ بھی لعنت بے شمار. صبح و شام لعنت، لگاتار لعنت، ہر گھڑی، ہر پل، ہر سانس اور ہر دھڑکن کے ساتھ لعنت. مولائیوں کو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد.